بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم تسبیح فاطمہ کے بارے میں سنیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا، نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس کو پورا سنیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جنگ میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں کافی سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ اس مال غنیمت میں غلام بھی تھے اور لونڈیاں بھی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدات النساء العالمین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں تو کافی لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلی جاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں تو کافی لوگ بیٹھے ہیں اور میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئی کہ میں اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی ہوں، کپڑے خود دھوتی ہوں، برتن خود دھوتی ہوں، کھانا خود پکاتی ہوں، چکی خود چلاتی ہوں، آٹا خود پیستی ہوں۔ میں اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ایک لونڈی عطا فرما دیں تاکہ وہ ہمارے گھر کا کچھ کام کر دیا کرے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر تشریف لے گئیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لائے، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو حضرت فاطمہ کے آنے کی خبر دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی تھی۔ جیسے ہی حضور کو انہوں نے دیکھا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئی تھی، کوئی خاص وجہ؟ حضرت فاطمہ تو نہ بولیں، حضرت علی بول پڑے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ آپ کی مبارک بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئی تھی، یا رسول اللہ یہ گھر کا سارا کام خود کرتی ہیں، کپڑے خود دھوتی ہیں، برتن خود دھوتی ہیں، کھانا خود بناتی ہیں، چکی خود چلاتی ہیں، آٹا خود پیستی ہیں، یا رسول اللہ یہ گھر کا سارا کام خود کرتی ہیں، اور مال غنیمت میں یا رسول اللہ لونڈیاں بھی آئی ہیں، ایک لونڈی آپ ہمیں عطا فرما دیں تاکہ وہ ہمارے گھر کا کچھ کام کر دیا کرے اور حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ کچھ تعاون کر دیا کرے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر مسکرا پڑے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، کیا لونڈی سے اچھی چیز تجھے عطا نہ کر دوں؟ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جب تم سارا دن کام کاج کر کے تھک جاؤ اور رات کو سونے لگو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور اسی کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کام کر لیا کرو، یہ وظیفہ کر لیا کرو، تیرے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور فرمایا کہ تمہارا یہ وظیفہ کرنا، تمہارا یہ عمل کرنا لونڈی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جواب دے کر ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو یہ درس دے دیا کہ اسلام کی بیٹی وہ ہے جو اپنے گھر کا کام خود کرتی ہے، اپنی اولاد کی پرورش خود کرتی ہے، اگر فرصت ملے تو بازاروں کی زینت نہیں بنتی بلکہ گھر میں بیٹھ کر مصلی بچھا کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تسبیحات پڑھتی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لونڈی عطا نہ کرنا، اس میں ایک حکمت اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کسی لونڈی کی ضرورت نہیں بلکہ فاطمہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس شان سے اپنے شہزادوں کی پرورش کی کہ آپ آٹا گوندتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، آپ روٹیاں پکاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، سالن پکاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، جب بچوں کو سلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، اور آپ کی تربیت کی عملی تصویر لوگوں نے میدان کربلا میں دیکھی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف تنہا کھڑے ہیں اور ایک طرف آپ
آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں لشکر یزیدی کھڑے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی۔ آپ ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہے، ان کے سامنے جھکے نہیں۔ یہ صدقہ ہے حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک تربیت کا، مبارک پرورش کا۔ اے صاحبو، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام تو بڑا ہے۔ یہ لونڈیاں آپ کی شایان شان نہیں، یہ کنیزیں آپ کی شایان شان نہیں، بلکہ آپ کے گھر کا کام تو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے کرتے ہیں۔ آپ کا گھر کا کام تو جنت کی حوریں آ کر کرتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، گرمیوں کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ایمن کو بلایا، فرمایا اے ام ایمن، میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر چلی جا، اگر کوئی کام ہو تو کر دینا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ بند تھا، کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حضرت فاطمہ تو آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں، آرام فرما رہی ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا خود بخود پس رہا ہے، اور ساتھ ہی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے۔ نہ کوئی چکی چلانے والا نظر آتا ہے، نہ کوئی جھولا جھلانے والا نظر آتا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں آ کر میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، فرمایا اے ام ایمن، میری پیاری بیٹی فاطمہ تو اللہ کی نیک بندی ہے، میری پیاری بیٹی فاطمہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، شکر گزار ہے۔ فرمایا میری بیٹی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری پیاری بیٹی پر نیند غالب کر دی ہے کہ یہ 2 گھڑی آرام کر لے، اور میرے گھر اور میری پیاری بیٹی کے گھر کا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ وہ گھر کا کام وہ خود آ کر کرتے ہیں۔ اے ام ایمن، جو تو نے چکی خود بخود چلتی دیکھی اور حضرت امام حسن اور امام حسین کا جھولا خود بخود ہلتا دیکھا، چکی چلانے والا کوئی اور نہیں تھا، اللہ کی نوری مخلوق فرشتے تھے۔ جو جھولا ہل رہا تھا، جھولا جھلانے والا کوئی اور نہیں تھا، فرشتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح سکھائی۔ فرمایا کہ سارا دن کام کاج کر کے تھک جاؤ نا تو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، سارے دن کی تھکاوٹ تیری دور ہو جائے گی۔ ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا، نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ کچھ غریب لوگ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اچھا، غریب ہمیشہ اپنی غریبی کا رونا روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ان کے مکان پکے ہیں، ہمارے مکان کچے ہیں، ان کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس ایک سائیکل بھی نہیں ہے، ان کے پاس لاکھوں روپے ہیں، ہمارے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا والے غریب تھے جو اپنی غریبی کا رونا روتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مدینے کے کچھ غریب لوگ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، انہوں نے اپنی غریبی کا رونا نہیں رویا بلکہ وہ یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، یا رسول اللہ یہ فطرانہ ادا کرتے ہیں، ہم فطرانہ نہیں دے سکتے، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ حج کرتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، نہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم حج کے لیے خانہ کعبہ شریف حاضر ہو سکیں، اور یا رسول اللہ یہ صدقات دیتے ہیں، ہم صدقات نہیں دے سکتے، یا رسول اللہ اس طرح تو یہ نیکیوں میں آگے ہم سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہیں فرمایا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ جس طرح چاند دوست آپس میں سر جوڑ کر باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر انور کے ساتھ انہوں نے اپنے سروں کو ملا لیا
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی سیکرٹ بات بتانی ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک میں وظیفہ بتاتا ہوں، یہ امیر چاہے جتنی مرضی نیکیاں کر لیں تم سے پیچھے ہی رہیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب سونے لگو نا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمایا چاہے جتنے مرضی یہ نیکیاں کرتے رہیں امیر، تم سے پیچھے ہی رہیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اچھا وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے یہ فرمان سنا، اتنے خوش ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا انہیں پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی دولت مل گئی ہو، کتنی بڑی انہیں کوئی جائیداد مل گئی ہو۔ خوش ہوتے وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ تقریباً ایک ہفتہ ڈیڑھ ہوا، ہفتے ڈیڑھ کے بعد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے۔ اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کام خراب بن گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہوگا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ جو آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا تھا وہ تو لیک ہو گیا۔ یا رسول اللہ اس وظیفے کو امیروں نے بھی سن لیا، وہ ساتھ صدقات بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ساتھ یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس طرح تو ہم ان کے ساتھ کبھی بھی نیکیوں میں نہیں جو ہے وہ ساتھ مل سکتے۔ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ کار تھا، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، مقابلے رکھا کرتے تھے ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے نیکیوں میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکیاں کیا کریں، مقابلے رکھا کریں آپس میں ایک دوسرے سے نیکیاں کرنے کا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ نمازوں سے ہم دور، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم دور، مسجدیں ویران پڑی ہیں لیکن ہم مسجدوں سے دور ہیں۔ اس لیے ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ تسبیح فاطمہ اتنا پیارا وظیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ وظیفہ بتایا نا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، رات کو سوتے وقت میں ضرور پڑھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر ضرور سوتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک دفعہ جنگ صفین کا موقع تھا کہ میں یہ نہ پڑھ سکا تسبیح فاطمہ، تو میں نے اگلے دن ڈبل پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا تسبیح فاطمہ سے اتنا پیار، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ضرور پڑھ کر سویا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان اور خاص طور نیند یہ آپ کو پڑھنے نہیں دے گی، پورا نہیں پڑھنے دے گی، یا جب آپ شروع کریں گے نا تو نیند آپ پر غلبہ کرے گی۔ لیکن آپ نے مکمل 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ تسبیح فاطمہ پڑھ کر ضرور سونا ہے۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تو آپ کے رزق میں کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ سارا دن کام کاج کر کے تھک بھی گئے ہیں نا تو یہ وظیفہ کریں، سارے دن کی تھکاوٹ اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی۔